یار ہمارا آج کا لمحہ فکریہ ان حالات سے متعلق ہے جن حالات سے ہمارا جو مقامی صنعت کار یا بزنس مین ہے وہ آئے روز گزرتا ہے، یا وہ ان مشکلات سے متعلق ہے جو ہمارے ادارے یا حکومتیں جو ہیں وہ ان صنعت کاروں کے لیے پیدا کرتی ہیں۔ یہ لوڈ شیڈنگ جو ہے بجلی کی اور گیس کی، اس کے علاوہ بھی صنعت کار کو کوئی سیاپا پڑ گیا جی؟ نہیں، یہ جس سیاپے کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ بھی گیس سے متعلق ہی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں ایک تقریب منعقد ہوتی ہے، کوئی اجلاس ہوتا ہے، تو وہاں پہ یہ ایک ٹائلز بنانے والی ایک مشہور و معروف کمپنی ہے، اس کے جو مالک ہیں وہ وہاں پہ گیس کی جو پورے پنجاب میں صورتحال کی سنگینی کا جو معاملہ چل رہا ہے اس کے اوپر اظہار خیال کرتے ہیں اور ذرا سیخ پا ہوتے ہیں، کیونکہ جس بزنس مین نے جس کے کاروبار کا بیڑا غرق ہو رہا ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، ظاہر ہے کہ جب وہ اظہار خیال کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کہیں وہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہوں جوش جذبات میں۔ تو انہوں نے گیس کے محکمے پر کڑی تنقید کی اور آفیشلز کا نام لے کر تنقید کی۔ یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ان کا جائز حق ہے اپنے گریوینسز کا اظہار کرنا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس مذکورہ صنعت کار کی فیکٹری کے جو گیس کا میٹر ہے اس میں کچھ خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے گیس کا جو فلو ہے، پریشر ہے، وہ پورا نہیں آتا، تو وہ 9 فروری کو اپنے لاہور آفس میں شکایت درج کرواتا ہے کہ ہمارا میٹر چیک کیا جائے۔ تو حسب توقع کوئی موومنٹ نہیں ہوتی، پھر اگلے روز پھر دوبارہ درخواست دی جاتی ہے کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے اور ہمارا میٹر آ کے دوبارہ چیک کیا جائے۔ میٹر چیک کرنے کے لیے کوئی نہیں آتا۔ بہرحال 3 یا 4 دن کے بعد 13 فروری کو محکمے کی طرف سے یہ جواب ملتا ہے کہ میٹر چیکنگ کے لیے جو درکار فیس ہے وہ آپ بینک میں جمع کروا دیں، 10,000 روپے۔ وہ فیس بھی جمع کروا دی جاتی ہے، پھر بھی میٹر کی چیکنگ کے لیے کوئی نہیں آتا۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ 23 فروری کے دن ایک پوری ٹیم جو ہے سوئی گیس کے محکمے کی وہ مذکورہ فیکٹری میں اس انداز میں پہنچتی ہے جیسے کوئی دہشت گردوں کے اڈے پر چھاپا مارنا مقصود ہوتا ہے۔ یعنی گنے لے کر، اور وہاں پر فیکٹری کے مالک کو طلب نہیں کیا جاتا، جو کہ اوگرا کا قانون ہے کہ جب بھی فیکٹری کنیکشنز جو ہیں جب اس کے خلاف یا اس کے بارے میں جو بھی آپ کاروائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ لازمی شرط ہے کہ آپ مذکورہ فیکٹری کے مالک کو وہاں پہ حاضر کریں اور پورے معاملے کی وہاں پر ویڈیو فلم بھی بنوائیں، اور پھر جو اس کے پورے درج ہیں اوگرا کے قوانین میں کہ کس انداز میں آپ میٹر اتار کر لے کے جائیں گے۔ بہرحال وہ تمام قوانین کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں، خاموشی سے یہ لوگ جاتے ہیں، یک طرفہ طور پر کاروائی کی جاتی ہے، اور وہاں کی جو فیکٹری کا جنرل مینیجر ہے وہ منت سماجت کرتا ہے کہ ہمارے مالکان کو آ لینے دیا جائے پھر آپ کوئی کاروائی کریں، لیکن وہ عجیب و غریب انداز میں وہاں سے میٹر اتار کر لے جایا جاتا ہے واپس۔ حالانکہ یہ بھی اوگرا کے قوانین میں ہے کہ جب آپ میٹر اتارتے ہیں چیکنگ کے لیے تو وہاں پر متبادل میٹر مہیا کیا جاتا ہے، اور یہ متبادل میٹر نہ مہیا کرنے سے یا سپلائی اچانک ڈسکنیکٹ کرنے سے اس فیکٹری کو اب تک 4 کروڑ 95 لاکھ روپے کا نقصان ہو چکا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک جو اس کا ٹیکنیکل قسم کا جو میکانزم ہے وہ یہ ہے کہ اگر اچانک گیس کی سپلائی روک دی جائے تو اس کے بہت 2 قیمتی پرزے ہیں جو لاکھوں ڈالر مالیت کے ہیں، وہ بالکل ناکارہ ہو جاتے ہیں، اور وہ ناکارہ ہو چکے ہیں۔ نہیں تو انہوں نے بتایا نہیں کہ ہم کون ہیں اور کدھر لے کے جا رہے ہیں میٹر، وہ جو گن پوائنٹ پہ اتار کے لے گئے ہیں؟ نجیب اللہ نامی کوئی افسر بتایا جا رہا ہے جو اس انسپیکشن ٹیم، بلکہ انسپیکشن ٹیم نہیں کہنا چاہیے، اس گینگ کی سربراہی کر رہا تھا جو میٹر اتار کر انسپیکشن کے لیے لے کے گیا ہے، اور اس میں بھی اس نے خلاف ورزی کی ہے اوگرا رولز کی، کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ فیکٹری کے مالک کو انسپیکشن کے لیے بھی ساتھ جانا چاہیے تھا۔ نہیں تو ہو سکتا ان کی گاڑی میں اتنی سیٹیں نہ ہو اس لیے انہوں نے مالک کو ساتھ نہیں بٹھایا، مالک اپنا پیچھے ٹانگا کرا کے چلا جاتا۔ سر ابھی تک کسی نے ہائر اتھارٹیز کو اپروچ نہیں کیا؟ ہائر اتھارٹیز کو اپروچ کرنے کا تو یہ نتیجہ بھگت رہے ہیں نا کہ 25 تاریخ کی رات کو وزیر اعظم پاکستان نے براہ راست اس معاملے میں مداخلت کرتے ہوئے اس یعنی محکمے کو حکم دیا ہے کہ آپ کم از کم فیکٹری کی سپلائی تو بحال کریں اور اپنا آپ پروسیس جاری رکھیں۔ یہ جو نجیب اللہ نامی افسر ہے اس نے صرف اس بات کا برا مناتے ہوئے کہ ہم پر آپ نے اوپر سے اتنا پریشر کیوں ڈلوایا ہے، اور موصوف نے 25 تاریخ کی رات کو یہ حرکت فرمائی
کہ اس فیکٹری کا میٹر تو بحال کر دیا, گیس کی سپلائی تو بحال کر دی, لیکن ساتھ ہی جو اس نے ویڈیو بنائی تھی اس میں سے ایک چھوٹا سا کلپ نکال کر مختلف چینلز کو یہ کہہ کر جاری کر دیا کہ اس فیکٹری کا مالک جو تھا وہ گیس چوری کر رہا تھا. اب اس فیکٹری کے مالکان یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ جو موصوف ہیں یہ بدھ کے روز سے آپ کا میٹر اتار کر لے کر گئے ہیں, تو 3 دن بعد ان پر یہ انکشاف ہوتا ہے کہ یہاں پر گیس چوری ہو رہی ہے. یہ جو پروسیس ہے ڈیٹیکٹ کرنے کا یہ تو زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 گھنٹوں کا ہے. یار 2-3 گھنٹوں میں کیسے میٹر ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے؟ بڑا مشکل ہوتا ہے اس میں سے پینچر ڈھونڈنا. وہ ٹپ کے میں پانی ڈال کے تو وہ میٹر اس میں پھیرتے ہیں, کدھر سے بلبلے نکل رہے ہیں. سنو یار, معاملہ دیکھو کتنا سیریس ہے. اب اس فیکٹری کے مالکان جو ہیں وہ بیچارے یہ دعائی دے رہے ہیں کہ اس معاملے کی کوئی آفیشل یا بلکہ وہ کہتے ہیں کہ عدالتی انکوائری کروائی جائے تاکہ آئندہ کے لیے کوئی بھی صنعت کار اس زیادتی کا شکار نہ ہو سکے. اور اگر اس انکوائری کے نتیجے میں گیس چوری تو دور کی بات ہے, اگر کسی قانون کی کسی شک کی بھی خلاف ورزی ثابت ہو جائے تو وہ اپنی فیکٹری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کرنے کے لیے تیار ہے. میں صدقے جاؤں اپنے مرشد کے. یہ کیا ہے؟ دس از انگلش تمال. مرشد پاک سرکار میری عرض یہ ہے حضور کہ آپ حکمران جو ہے یہ ترکی, کویت اور برطانیہ اور چین جا کے حضور کاروبار کے لیے اور انویسٹمنٹ کے لیے اپنے لوگوں کو, دوستوں کو ریکویسٹ کرتے ہیں جو یہاں کا صنعت کار جناب کھجل خراب ہو رہا ہے, خدا کے واسطے اس کی طرف ذرا دھیان دیں, اس معاملے کو دیکھ لیں حضور, جو غلط ہے اس کو کم از کم 250 روپیہ جرمانہ کریں. ناظرین کا وقت ہوتا ہے کمرشل بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہنسے کیوں, 250 زیادہ تھا. کروڑوں کا نقصان عزیز صاحب.